وہ لڑکی جو ہر شادی کی تقریب میں مسکراتی رہتی ہے، مبارکبادیں دیتی ہے اور پھر گھر آ کر اپنے کمرے کے دروازے کے پیچھے وہ مسکراہٹ اتار دیتی ہے، کیونکہ باہر جو سوالات اسے سننے پڑتے ہیں ابھی تک نہیں ہوئی، عمر نکل رہی ہے، اب تو سوچنا پڑے گا۔ وہ سوالات دن میں کئی بار اس کے دل پر وار کرتے ہیں، اور آج ہم اس تکلیف کو سمجھیں کہ جو رشتے کے انتظار سے زیادہ لوگوں کے تانوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو لوگ یہ سوالات کرتے ہیں وہ اکثر یہ نہیں جانتے کہ ان کے چند الفاظ کسی کے دل پر کتنا گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کی باتیں اکثر فکر مندی سے کم اور اپنی تسلی سے زیادہ نکلتی ہیں۔ وہ خود اپنی زندگی کے کسی سوال یا کسی خالی پن کو دوسروں پر سوال اٹھا کر پر کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسی انسانی کمزوری ہے جو ہر معاشرے میں پائی جاتی ہے، مگر اس کمزوری کا بوجھ اس لڑکی پر آ جاتا ہے جسے پہلے ہی انتظار کا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہوتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھو، جن کی زندگی میں لوگوں کی زبانیں سب سے زیادہ چنی، جن پر سب سے زیادہ سخت الزام لگا، مگر انہوں نے کبھی لوگوں کو جواب دینے میں اپنی توانائی ضائع نہیں کی، بلکہ خاموشی سے اللہ کی طرف رجوع کیا، اور اللہ نے انہیں ایسا مقام دیا کہ آج تک ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ لوگوں کی زبان کا جواب زبان سے نہیں بلکہ کردار اور صبر سے دیا جاتا ہے۔ سوچو اس بات کو جو اکثر سمجھی نہیں جاتی، جب انسان لوگوں کے سوالات کا جواب دینے میں لگ جاتا ہے تو وہ اپنی توجہ اپنی اصل طاقت سے ہٹا لیتا ہے، جبکہ اصل طاقت خاموشی سے اپنے راستے پر چلتے رہنے میں ہے۔ یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہر آواز کا جواب دینے بیٹھ جائے وہ اپنی منزل سے دور ہو جاتا ہے، یعنی ہر تانے کا جواب دینا ضروری نہیں، بلکہ کبھی کبھار خاموشی سے آگے بڑھنا ہی سب سے مضبوط جواب ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور اہم بات سمجھنی ضروری ہے، جتنا زیادہ کوئی ان باتوں کو دل پر لے گا اتنا ہی زیادہ وہ اپنی ذات کو کمزور محسوس کرے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی کی شادی کا وقت لوگوں کی باتوں سے طے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے فیصلے سے طے ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا کہ جو رزق تمہارے لیے لکھا جا چکا ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گا، چاہے ساری دنیا مل کر اسے جلدی یا دیر کرانے کی کوشش کرے۔ یعنی یہ تانے وقت کو نہ آگے کر سکتے ہیں نہ پیچھے، وہ صرف دل کو مشکل بنا سکتے ہیں اگر انسان انہیں اجازت دے۔ اور یہاں وہ بات جو سب سے زیادہ سکون دیتی ہے، جو زبانیں آج بلا وجہ چل رہی ہیں ان کا حساب اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ پاک دامن نیک عورتوں پر بہتان لگائیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، لعنت ہے۔ یعنی جو تکلیف آج دی جا رہی ہے وہ بے حساب نہیں جائے گی، اور جس دن وہ انتظار ختم ہوگا اسی دن یہ سب باتیں بے معنی ہو جائیں گی۔ تو اگلی بار جب کوئی ایسا سوال کرے تو دل میں یہ یقین رکھنا کہ ان کی باتیں تمہاری تقدیر نہیں بدل سکتی، صرف تمہارا دن خراب کر سکتی ہیں اگر تم انہیں اجازت دو۔ اپنی توجہ، اپنی دعا، اپنے صبر اور اپنی زندگی پر رکھو، اور یقین رکھو کہ وہ وقت اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گا۔ اگر یہ بات دل کو چھو گئی ہے تو اسے کسی ایسے دل تک ضرور پہنچا دینا جو اسی تکلیف سے گزر ہو، اور ہمارا یوٹیوب چینل سید سناز کو ابھی سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی مزید باتیں تمہارے دل تک سب سے پہلے پہنچتے رہیں۔ مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی ابھی فالو کر لو تاکہ ایسی ہر نئی اپڈیٹ، ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اسی اپنے من کے ساتھ اپنے دوست سید سناز کو اجازت دیجیے، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔